زندگی کے سفر میں آپ کو اچھے جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا جیون ساتھی مل جائے نا تو یقین جانیے زندگی بہت ہی پرسکون اور پر لائف ہو جاتی ہے، بھرپور ہو جاتی ہے۔ انسان جس طرح اپنی عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اسی طرح انسان کی زندگی میں اور بھی خوشحالی اور خوش نما زندگی اس کی ہوتی جاتی ہے اگر آپ کا جیون ساتھی اچھا ہے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہاں میں آئی تھی اپنے لیے جوتا دیکھنے، کیونکہ میرے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے پاؤں میں، تو اس کی وجہ سے نا مجھے نرم سا جوتا چاہیے تھا، تو میں اپنا نا یہاں سے جوتا لینے آئی تھی۔ اور مجھے ڈاکٹر والوں نے بولا تھا کہ آپ نا میڈیکل والوں کا جوتا لو، تاکہ آپ کے نا پاؤں جو ہے نا وہ سیف ہوں گے، اور آپ سے چلنے پھرنے میں جو مشکل ہو رہی ہے نا وہ صحیح رہے گی۔ تو میں پھر آج سے نا اپنا جوتا بائی کرنے آئی تھی، اور یہاں کافی ایکسپینسو جوتے تھے۔ میں باٹا پہ آئی تھی، تو پاکستان میں تو باٹا کا بہت بڑا برانڈ ہے، تو میں نے سوچا پھر یہاں سے دیکھتے ہیں اپنے لیے جوتا بائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھے اچھے شوز تھے، بہت پیاری پیاری چپلیں تھی، بہت آرام دہ تھی، کیونکہ آرام دہ جو شوز ہوتے ہیں نا، زندگی کے سفر میں اچھا شوہر ہونا تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے شوز اچھے ہوں تو آپ کو چلنے پھرنے میں، آپ کی جوتا اچھا تو چلنے پھرنے میں نا بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ ایسے ہی بس میں سینڈل وغیرہ ہی پہنتی ہوں، ایسے ہی چپلیں پہنتی ہوں، میں زیادہ ہیل وغیرہ نہیں پہنتی، مجھے شروع سے نا ہیل وغیرہ پسند نہیں ہے۔ تو میں اپنے لیے بس ایسے ہی جوتا بائی کرنے آئی تھی، اور یہاں دیکھیں بچوں کی بھی اتنی پیاری ورائٹی تھی، اتنے پیارے پیارے شوز تھے۔ تو سارا کے لیے بھی میں نے ایک سینڈل جو ہے نا وہ بائی کی، کیونکہ یہ بہت ہی آرام دہ ہوتے ہیں نا۔ باقی اگر آپ لوکل دکان سے لیتے ہو نا تو وہ کافی نا سخت، اس کا جو ہوتا ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں جوتا، تو اس کو نا پہننے سے بھی آپ کو نا آپ کے پاؤں ہی بس نہ الجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نا سارا کے لیے بھی میں نے یہاں سے جوتا لیا اور اپنے لیے بھی لیا۔ تو یہ ہے کہ کافی اچھے، اور ورائٹی بھی اچھی تھی، اور مجھے اچھا لگا یہاں سے۔ یہ سارا کے لیے بھی میں نے پنک کلر کا جوتا بائی کیا تھا یہاں سے، سینڈل نا یہ والی جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سارا کے لیے میں نے بائی کی۔ تو تھوڑا مہنگا تو تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر لوکل بھی خریدتے ہو تو روز روز خریدنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اچھا جوتا خریدو، تاکہ آپ کو پہننے میں بھی آسانی ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاؤں میں جو ہے نا، اگر میری طرح جو بھی یہ دیکھیں یہ والا جوتا میں نے بائی کیا تھا، تو میں نے ڈاکٹر کے مطابق جو مجھے ڈاکٹر نے بائی کرنے کو کہا تھا نا، میں نے ویسے ہی کیا تھا، اور یہ اتنا نرم اور ملائم جوتا تھا نا کہ مجھے بہت ہی سکون مل رہا تھا اس کو پہننے سے نا، کیونکہ یہ دیکھیں، اور سارا بھی میرے ساتھ تھی۔ تو یہاں پہ ہم لوگ آتے وقت نا پھر باہر سے کھانا لے کے آئے، بریانی لے کے آئے اور زردہ لے کے آئے، کیونکہ بچوں نے ہمیں جو ہے نا وہ فون کر دیا تھا کہ مما ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمارے لیے بریانی لے کے آنا اور زردہ لے کے آنا۔ تو یہاں پہ نا بریانی اور زردہ بچوں کے لیے لے کے آئے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ آتے وقت پھر بچے پھر تھوڑا سا بھی، اب اگر باہر گھومنے جاؤ نا یا ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں میں، تو بچے پھر ہمیں پیچھے سے فون کر دیتے ہیں کہ مما آتے وقت یہ لے آؤ وہ لیتے۔ بے شک میں پکا کے بھی جاتی ہوں نا، پھر بھی وہ جب باہر جاتی ہوں نا تب ان کو نا باہر کی چیزیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نا میں لے کے آئی تھی بریانی اور زردہ۔ تو آپ کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ میرا گلا اور زکام وغیرہ ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا میری نا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی۔ اور یہاں ابراہم چپس کھا رہا تھا، یہاں پہ انہوں نے چپس بھی لیے اور یہ چپس کھا رہا تھا۔ آج کل میں ان کو نا گھر پہ بنا کے بھی کم ہی دے رہی ہوں، کیونکہ دوسرے کاموں میں ہی میرا جو ہے وہ ٹائم زیادہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ سارا کو بھی لے کے آئی تھی، کیونکہ سارا کو بھی زکام ہو رہا تھا، بہت آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ تو سارا بھی میرے ساتھ تھی، اور ہم لوگ ڈاکٹرز کے کلینک پہ بیٹھی ہوئی تھی میں یہاں پہ، تو میں ویٹ کر رہی تھی اپنی۔ اور یہاں ابراہم اور سارا اور میں، اور ہم نے پھر نا شام کو جو کھانا کھایا نا، یہ اس کا کلپ ہے۔ شام کو پھر ہم نے نا چکن ٹکا کھایا، اور ساتھ میں ہم نے لائی چپاتی،
اور سلاد وغیرہ، کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے گھر پہ دال بنائی تھی، لیکن بچے ہیں نا پھر وہ بس باہر کی چیزیں ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بس باہر کا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے پاس گھر پہ دال ہی پڑی ہوئی تھی، سبزیاں میں اتنا لے کے نہیں آ رہی، لائٹ نہیں ہوتی تو میں نا فریج میں سبزیاں بھی نہیں رکھتی، تو یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، ورنہ میں بنا کے رکھ لیتی تھی تو میرے لیے ایزی ہو جاتا تھا کہ میں بچوں کو اچھے سے اچھا بنا کے دیتی تھی خود ہی، لیکن اب یہ جو ہے ہو گیا نا کہ لائٹ کا پرابلم ہو گیا، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو پھر بچوں نے بولا کہ باہر سے لے کے آتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو یار سارا بھی بہت تھا، یہ سلاد کے ساتھ کھیل بھی رہی تھی اور کھا بھی رہی تھی، یہ کھیرے بہت شوق سے کھاتی ہے نا، تو یار یہ دیکھیں یہ، اور یہاں پھر میں نے نا تھوڑا تھوڑا سا آہستہ آہستہ سے کام کرنا شروع کیا، میں نے دوائی لی، کھانا کھایا، دوائی لی، کیونکہ میں نے پھر نا صبح کے ٹائم تھا یہ، تو میں نے سب سے پہلے جو ہے چولہا صاف کیا، بے شک میری طبیعت بھی خراب ہے نا، تو پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں جو ہے نا وہ زیادہ میس کریٹ نہ ہو، اگر آپ ایک دن بھی چھوڑ دیتے ہو نا تو بچے ہیں، پھر چائے وغیرہ بنائی تھی میرے بڑے بیٹے نے، تو یہاں پہ نا دودھ اور چائے گر گئی تھی، تو میں اس کو صاف کر رہی تھی، میں نے اچھے سے صابن لگا کے نا اس کو کپڑا لگایا، تو یہ جو ہے نا پھر یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو کیڑیاں مکھیاں کاکروچ یہ سب چیزیں نا بہت جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ اس کی طرح لاپرواہی کر دیتے ہو نا ایک دن بھی کہ چلو طبیعت ٹھیک صحیح نہیں ہے تو، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کرتے رہتے ہو نا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور یہاں میں نے نا دال ابال کی تھی چنے کی، تو اور یہاں دیکھیں یہاں میں نا فریج کو دیکھ رہی تھی تو مجھے نا مٹی مٹی نظر آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو فریج کی بھی صفائی کرتی ہوں، پھر زیادہ پانی میں تو میں بھی کام نہیں کر رہی تھی، تو میں نے نا فریج بھی صاف کیا، فریج کے اچھے سے میں نے ڈسٹنگ کی، اس کو اچھے سے صاف کیا کلین کیا، اور اس کے اوپر نا میں نے ایک چھوٹا سا وہ جو ہے نا بچھا دیا پلاسٹک، تاکہ نا یہ فریج جو میری ہے نا زیادہ گندی نہیں رہو، پھر پلاسٹک ہی آپ نکالتے ہو اور وہی صاف کر لیتے ہو، یہاں پہ میں نے اچھے سے نا اس جو یہ ہوتا ہے نا جو اس کو کیا بولتے ہیں جو جس سے ہمارا نیٹ چلتا ہے سب، تو وہ اس کو بھی میں نے صاف کیا، اور سارا فریج میں نے اچھے سے صاف کیا، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا وہ اگر آپ ان کی لاپرواہی کر دیتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ میسی ہو جاتی ہے اور گندی ہو جاتی ہے، تو میں آج دیکھ رہی تھی یہاں پہ مجھے مٹی نظر آئی، تو میں نے بھی شروع کر دیا بس اس کو صاف کرنا، میں نے سوچا آج پانی والے کام نہیں کر سکتے تو یہ تو کام کر سکتے ہو، کہ تھوڑا بہت بندہ جو ہے نا بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر کا کام سنوارا جائے، تو میں نے اس اسٹیپلیزر کو بھی اچھے سے صاف کیا، فریج کا جو اسٹیپلیزر ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی ہلکی ہلکی مٹی آ رہی تھی، تو میں نے اچھے سے اس کو بھی کلین کیا، باقی یہ ہے کہ شکر ہے خداوند کا کہ میں نے اپنے سارے جو ہے نا اسی طرح پورشن میں کام کرتی رہتی ہوں، اسی طرح سے نا پھر وہ زیادہ گندا بھی نہیں میرا گھر ہوتا، اور میں یہ ٹوکریاں بھی صاف کر کے ان کو اچھے سے دھویا میں نے، تو پھر میں نے ان کے اندر سامان بھی اچھے سے رکھا، وہ تو میں نے ریکارڈ نہیں کیا، تو دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ پلاسٹک سا بچھا دیا، میرے پاس پڑا ہوا تھا، میں ایسی چیزیں نا حالانکہ یہ 5-10 روپے کا مجھ سے مل گیا تھا آفتاب بازار سے، تو میں ایسی چیزیں نا لے کے آ جاتی ہوں، بے شک جو ہے نا یہ چیزوں سے آپ کا گھر جو ہے نا اچھے سے کلین ہو جاتا ہے، ہر چیز آپ اگر صاف ستھرے طریقے سے رکھتے ہو نا تو آپ کا گھر بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹا سا میرا گھر ہے، تو اگر میں اس کی بکھیرے کو نہیں دیکھنا تو بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے، اور یہاں میں فریج کے اوپر بھی اچھے سے کپڑا لگا رہی تھی، کیونکہ فریج بھی میری بڑی گندی لگ رہی تھی، تو مٹی ہے کیونکہ آپ کو نا فریج کو جو ہے وہ ہوا میں ہی رکھنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نا مٹی بہت آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو بڑی والی صابن دانی لے کے آئی تھی نا اس کے اندر میں شیمپو وغیرہ بھی رکھتی ہوں اور سب چیزیں رکھتی ہوں، تو میں اس کی بھی اچھے سے دھلائی کر رہی تھی، اور میں نے بیسن بھی اچھے سے دھویا، تاکہ نا یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے میں نے سوچا یہ تو کیے کرتی ہوں، کیونکہ زیادہ بڑے کام تو آج میں نہیں کروں گی، وہ تو کل سے بھی شروع کریں گے، کیونکہ کپڑے بھی میں لاپرواہی نہیں کرتی، بے شک میری طبیعت خراب بھی ہونا پھر بھی میں کپڑے دھوتی رہتی ہوں، تاکہ کپڑے زیادہ جمع نہیں ہو، ایک تو بارش کا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی بارش شروع ہو جاتی ہے، دوسرا یہ لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور بچے یا پھر بچوں نے اسکول ٹیوشن جانا ہوتا ہے تو ان کے کپڑے پھرنا صاف ستھرے ہونا ضروری ہے، کہ آپ ان کے کپڑے اچھے سے صاف ستھرا کرتے ہو نا، تو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے صابن دانی کو اچھے سے صابن سے جالی کے کپڑے سے صاف کیا، یہی تھا کہ مٹی وغیرہ آ جاتی ہے اس کے اوپر، زیادہ گندا تو نہیں تھا یہ،
کہ میں اسے کچھ زیادہ کرتی ہوں، اور میں زیادہ گندی ہونے بھی نہیں دیتی چیز. مجھے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، بہت زیادہ جب گریسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو میں ان کو پھینک دیتی ہوں. میں ابل تو ہونے نہیں دیتی، کیونکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر کی ہر چیز کو کلین کروں اور صاف ستھرا طریقے سے اپنے گھر کو رکھوں. لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے نا کہ کوئی چیز زیادہ استعمال کر کے وہ ہو جاتی ہے نا، پھر میں اس کو پھینک دیتی ہوں. میں اس کو اپنے یوز میں نہیں لے کے آتی، کیونکہ آپ کے گھر جتنا اچھا صاف ستھرا چیزوں پڑی ہوں گی نا تو گھر آپ کا کلین اور اچھا لگے گا. اور یہاں میں واش بیسن بھی میں نے لگے ہاتھ دھو لیا، کیونکہ واش بیسن بھی گندا ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو دھوتے ہی نہ پھر واش بیسن بھی دھو لیا. تو اسی طرح میں کلیننگ میں نے پورے اپنے گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں کی، اور باقی دھلائی جو ہے وہ میں کل کروں گی، کیونکہ بہت زیادہ میرا گھر جو ہے نا، اگر میں لاپرواہی کرتی ہوں نا تو بہت زیادہ پھر گندا ہو جائے گا. اس لیے نا میں سوچا ہے چلو آج تھوڑا آرام کرتے ہیں، تو باقی کام جو ہے نا وہ میں کل کروں گی. تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے شیشہ بھی اچھے سے دھویا. شیشہ بھی تھوڑا نا میسی ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو سب کو نا جالی والا کپڑا میں نے رکھا ہوا ہے، تو میں اسی سے